بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک منفرد اور الگ موضوع گفتگو لے کر آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی منفرد اور الگ قسم کی ہے، جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو مکمل شروع سے لے کر آخر تک ملاحظہ کیجیے گا، ایک ایک بات کو سماعت کیجیے گا اور اس پہ غور کیجیے گا۔ جیسا کہ آپ نے تھمب نیل میں بھی پڑھ لیا ہوگا، اس ویڈیو کا مقصد یوٹیوب چینل پر اسلام اور اس کے متعلقات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کے لیے آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ جب ہم یوٹیوب چینل پر غور کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا چینل ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے ہم پوری دنیا میں اپنی بات احسن طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے اہل اسلام ابھی تک مکمل طور پر اس چینل کی، اس پلیٹ فارم کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یوٹیوب چینل پر سینکڑوں ایسے چینل ہیں جو اسلامی ناموں سے مختلف کام کر رہے ہیں اور ان کے مختلف ٹاپکس ہیں، لیکن جہاں تک میری تحقیق ہے کوئی ایک چینل بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ایسی ویڈیو نہیں ہے جس میں اسلامک چینل بنانے والوں کو کوئی ٹاپکس دیے گئے ہوں، ان کی رہنمائی کی گئی ہو، انہیں بتایا گیا ہو کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو کیسے یوٹیوب پر صرف کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع کو سامنے لے کر آئے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں 30 ایسے عنوانات پیش کرنے لگے ہیں جو ہر عنوان ایک چینل کا ٹاپک ہے۔ اس پر آپ مکمل چینل کھول سکتے ہیں اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز کا سلسلہ اس پر آپ جاری کر سکتے ہیں اور بڑی ہی خوبصورتی سے آپ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور خدمت کر سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن و حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے دینی ادارے جو شب و روز محنت کر کے دینی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، اب ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یوٹیوب پلیٹ فارم کی طرف متوجہ ہوں۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے جی تفسیر و اصول تفسیر۔ باقاعدہ اس پر ایک چینل ہونا چاہیے جس میں تفسیر اور اصول تفسیر سے متعلق کتابوں کا تعارف ہونا چاہیے، ایک ایک کتاب کا تعارف ہونا چاہیے، جو قدیم کتابیں ہیں، جو جدید کتابیں ہیں، جو عربی میں کتابیں ہیں، جو فارسی میں کتابیں ہیں، جو اردو میں کتابیں ہیں، ان میں سے ایک ایک کتاب کا تعارف ہو تاکہ سننے والے جو طلبہ ہیں اور جو دیگر مسلمان ہیں ان کو اویئرنیس ہو، ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ پھر جو مدرسین خصوصی طور پر مدارس میں اور مساجد میں درس قرآن دے رہے ہیں، ان کی ویڈیوز اس میں ہوں، براہ راست ویڈیوز بھی ہوں، لائیو ویڈیوز بھی ہوں اور ریکارڈڈ ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں۔ اس میں عام درس قرآن کی ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں جو مختلف ائمہ مساجد اپنی مساجد میں دیتے ہیں۔ اس میں وہ ویڈیوز بھی آنی چاہیے جو مدرسین مدارس میں باقاعدہ درس تفسیر میں، مثلا کوئی تفسیر جلالین پڑھا رہا ہے، یا کوئی تفسیر ابن کثیر پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر خزائن العرفان کا درس دے رہا ہے، کنز الایمان ترجمہ قرآن لوگوں کو سکھا رہا ہے اور پڑھا رہا ہے۔ تو ایسے جو درس کی اور خاص کر جو درس نظامی کی ہیں، اس میں تفسیر جلالین ہے جو باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، دیگر جو کتابیں ہیں تو وہ اس پر باقاعدہ اپلوڈ ہو۔ یہ جو علماء کرام ہیں جو درس تو دیتے ہیں لیکن وہ ابھی تک اس پلیٹ فارم کی طرف متوجہ نہیں، کچھ متوجہ ہوئی بھی ہیں، ان کی آڈیوز آتی ہیں، لیکن وہ بہت ہی کم اس کا لیول ہے۔ تو اس پلیٹ فارم کو
جتنا بھی قرآن اور اس کی تعلیم کے لیے استعمال کیا جائے گا وہ اتنا ہی مفید ہوگا۔ اب اس کا نقصان یہ ہے کہ جب مدرسین اس طرف متوجہ نہیں ہوتے جو اس کام کے اہل ہیں تو پھر نااہل لوگ سامنے آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پر ایسے لوگ درس قرآن کے نام پر اور درس اسلام کے نام پر آ رہے ہیں کہ جنہیں خود قرآن کا نہیں پتہ، سنت کا نہیں پتہ، جنہوں نے مدارس میں نہیں پڑھا، جنہوں نے اساتذہ سے نہیں پڑھا، اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور منمانی تشریحات اور منمانی توضیحات پیش کر رہے ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہے جی حدیث و اصول حدیث۔ اس پر بھی وہی انداز ہونا چاہیے۔ تمام حدیث کی کتابیں، سیاستہ، پھر حدیث کی دوسری کتابیں، ان کا تعارف، ایک کتاب کا تعارف ہو۔ پھر جو درس نظامی میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کی باقاعدہ تدریس ہو۔ جو بھی مدرسین یہ کتابیں پڑھا رہے ہیں، صحیح البخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابو داود ہے، موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، شرح معانی الاثار ہے، آثار السنن ہے، مشکات المصابیح ہے، جتنی بھی حدیث کی کتابیں داخل درس ہیں وہ سب وہ جو مدرسین پڑھاتے ہیں ان کی براہ راست ویڈیوز ہوں، لائیو کلاسیں بھی ہوں، اور لائیو کلاسیں ہوں تو وہ تو روزانہ کی بنیاد پر ہوں گی، اور ویڈیوز کا ایک سلسلہ چل نکلے گا، سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیوز اس ایک صرف حدیث اور اصول حدیث پر بنے۔ پھر اصول حدیث کی کتابیں جو داخل درس ہیں ان کی تدریس کی ویڈیوز، ان کے تعارف کی ویڈیوز، پھر اصول حدیث پر جو کام ہوا ہے عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں، تراجم ہوئی ہیں عربی کتب کے، وہ تاریخ اصول حدیث کی ہے، تاریخ حدیث ہے، پھر حدیث سے متعلقہ جو دیگر عنوانات ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، یہ ایک خوبصورت، یہ ایک الگ چینل بھی ہو سکتا ہے، الگ ٹاپک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی پر منکرین حدیث کے حوالے سے جو ان کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے جائیں، اور جو ان کے جوابات پر مشتمل کتابیں ہیں ان کا تعارف کروایا جائے، تو یہ صرف حدیث اور اصول حدیث کے عنوان سے ایک پورا چینل بنتا ہے، یہ ایک پورا ٹاپک ہے کہ جس پر سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیوز آ سکتی ہیں۔ اس میں مختلف علماء کے انٹرویوز کیے جا سکتے ہیں، جو پھر منکرین حدیث قدیم ہیں، جدید ہیں، سب کی ایک فہرست بنا کر سب کا جو ہے وہ نمبر وار جواب دیا جا سکتا ہے۔ جو جوابات دیے گئے ہیں، مختلف فتاوی جاری کیے گئے ہیں، ان کو پیش کیا جا سکتا ہے، اس کی لائیو جو ہے وہ کورس ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرا ٹاپک ہے جی فقہ اور اصول فقہ۔ یہ دیکھا جائے تو اصول فقہ الگ ہونا چاہیے اور فقہ الگ ہونا چاہیے، تاہم چونکہ دونوں کا آپس میں ساتھ ہے تو فقہ اصول فقہ میں سب سے پہلے متون فقہ کا تعارف ہونا چاہیے، ایسے ہی اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں، جو متون ہیں، ان کا تعارف ہونا چاہیے، بعد ازاں تعارف کتب فقہ ہونا چاہیے۔ پھر اس میں ائمہ اربعہ، پھر ان کے جو شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، احناف ہیں، مالکیہ ہیں، تمام کی جو کتب فقہ اور اصول فقہ ہیں ان کا تعارف ہونا چاہیے۔ پھر درس نظامی کی طرف ہم آتے ہیں۔ درس نظامی میں جو فقہ کی کتابیں، اس میں شروع سے لے کر نور الہدیٰ ہے، مختصر القدوری ہے، کنز الدقائق ہے، الہدایہ ہے، شرح الوقایہ ہے، یہ جتنی بھی الہدایہ تک فقہ کی کتابیں ہیں ان کا مکمل تعارف ہو۔ پھر جو مدرسین درس نظامی ہیں وہ جو ان کتابوں کو پڑھا رہے ہیں ان کی آڈیو یا ویڈیوز کا اہتمام کیا جائے اور وہ اپلوڈ کی جائیں، تاکہ وہ جو بھی دروس ہے فقہ کے وہ محفوظ ہوتے جائیں۔ ایسے ہی اصول فقہ میں اصول الشاشی ہے، حسامی ہے، نور الانوار ہے، توضیح تلویح ہے، یا مسلم الثبوت ہے، یہ جو جدید کتابیں اصول فقہ کی اس وقت ہمارے درس نظامی کے کورسز میں شامل ہیں، وفاق ہو، تنظیم المدارس ہو، یا دیگر جتنے بھی بورڈز ہیں ان میں جو شامل ہیں، ان سب کے کتابوں کا تعارف، یہ ایک الگ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جو صرف تعارف کا سلسلہ ہو، اور جو ان کی تدریس کا ہے سلسلہ ہے وہ لائیو بھی ہو اور ریکارڈڈ ویڈیوز بھی ہوں۔ آگے جی یہ 3 ٹاپک ہو گئے جس میں ہم نے اصول فقہ کو اگر الگ بھی کرنا چاہیں تو اصول فقہ بھی ایک بہت وسیع ہے۔ چوتھے نمبر پر جی علم صرف، یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے۔ علم صرف کی اس میں کتابوں کا تعارف ہو، باقاعدہ جو کتابیں درس نظامی میں شامل ہوں ان کی تدریس ہو، ہر سبق کی ویڈیو اپلوڈ کی جائے۔ ایسے ہی علم ناو، اس میں بھی اس کی کتابوں کا تعارف ہو، اور جو ہمارے درس میں شامل کتابیں ہیں ان کی باقاعدہ تدریس ہو، اور جتنی بھی جس کتاب کی ویڈیوز بنے ہر کتاب کی الگ ویڈیو ہو۔ مثلا ناو میر ہے تو اس کی الگ ویڈیوز ہوں، ہدایت الناو ہے تو الگ اس کی ویڈیوز ہوں، الکافیہ ہے تو اس کی
ویڈیوز الگ ہوں، ایسے ہی شرح الجامی ہے تو اس کی الگ ہوں، یا جدید کتابیں جو ہیں، یا وہ کتابیں جو آپ اپنے طور پر کوئی مدرس پڑھاتا ہے یا کوئی استاد پڑھاتا ہے تو ان کی ویڈیوز اس میں آ جائیں۔ چوتھے نمبر پر ہے جی فرائض اور وراثت۔ تو علم الوراثت سے عام لوگ بالکل آگاہ نہیں ہیں، قطعاً آگاہ نہیں ہیں، بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا ٹاپک ہے، یا تو کسی اور اس کو درس نظامی کے ضمن میں لے آئیں، یا الگ اس ٹاپک پر جتنی کتابیں ہیں جو جدید و قدیم، پھر جو حکومتی انداز ہے، تقسیم وراثت کا جو انداز ہے، پھر وراثت میں جو آج کل خرابیاں آ رہی ہیں، پھر وراثت کے حوالے سے جو مختلف فتاوی جاری کیے گئے ہیں، وہ سارے اس میں ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس میں علماء، مفتی حضرات اور اہل فتویٰ، ان کے انٹرویوز بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر زمینوں کے جھگڑے اور ان کا جو اسلامی طریقے سے جو ان کا حل ہے، اس پہ گفتگو اور انٹرویوز شامل کی جا سکتے ہیں۔ اس میں عام لوگوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی بلاغت۔ بلاغت ایک وسیع مضمون ہے، وسیع ٹاپک ہے۔ اس پر جو ہمارے درس نظامی میں کتابیں شامل ہیں، ان کی باقاعدہ تدریس اور ان کی باقاعدہ ویڈیوز اگر اپلوڈ ہوتی رہیں تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ویڈیوز تو یہ بن جائیں گی۔ ہر کتاب کی اس میں تدریس ہو، پھر سوالات و جوابات کا سلسلہ ہو، تاریخ علم میں بلاغت بیان کی جائے۔ بلاغت پر عربی میں، فارسی میں، اردو میں جتنی بھی کتابیں ہیں، اسی کے ساتھ علم العروض کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن علم العروض اور فن شاعری ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہ 10 ہو گئے جی، اور علم العروض اور فن شاعری کو شامل کریں تو فن شاعری میں علم العروض ہے، پھر اس کی علم العروض کی تدریس ہے، علم العروض کی جو کتابیں ہیں عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ان کا تعارف ہے، ایک ایک ویڈیو اس میں بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد فن شاعری اور متعلقات شاعری جو ہیں، پھر عربی شاعری ہے، فارسی شاعری ہے، اردو شاعری ہے، پنجابی شاعری ہے، پھر شعراء کا تعارف ہے۔ تو یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہو جاتا ہے۔ تاریخ اسلام، یہ ہمارا 13واں ٹاپک ہے۔ تاریخ اسلام، بہت سی تاریخ اسلام پر لکھی گئی کتابیں ہیں، ان میں ایک ایک کتاب کا تعارف ہو۔ کئی بڑی کتابیں ہیں جن میں کئی ویڈیوز تو ان کی کتابوں کے تعارف پہ بن جائیں گی۔ پھر جو مختلف زبانوں میں، عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں جو کتابیں لکھی گئی ان کا تعارف ہو، جو ترجمے کیے گئے ان کا تعارف ہو، اور تاریخ کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ جو تاریخی بڑے بڑے واقعات ہیں، جیسے واقعہ کربلا ہے یا اس طرح، تو اس پر الگ سے حاصل گفتگو ہو۔ اس سلسلے میں بعض تاریخ دانوں، اساتذہ، پروفیسر حضرات، اسکالرز، ان کے انٹرویوز شامل ہوں، تو یہ ایک بہت اچھا تاریخ اسلام کو پڑھانے کا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے، جو یوٹیوب دیکھنے والے اس کو ملاحظہ کریں اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ 15ویں نمبر پر ہم آتے ہیں جی عربی زبان۔ عربی زبان ایک بہت وسیع زبان ہے، اس میں آپ لوگوں کو عربی زبان سکھائیں، جو بھی آپ کا انداز ہے، جس انداز سے بھی آپ سکھانا چاہیں، اس کے لیے ویڈیوز کا ایک بہترین سلسلہ ہو۔ اس میں پھر آگے آپ قرآن مجید پر فوکس کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی عربی سکھائیں، اس میں ایک ایک سورت کو، سورہ فاتحہ سے شروع ہو جائیں، پھر ایک ایک آیت کو لے کر، ایک ایک لفظ کو لے کر آگے چلتے جائیں۔ تو یہ بہت ہی ایک وسیع سلسلہ ہے۔ عربی زبان کو بطور زبان پڑھانا چاہیں، اس کا ادب ہے، اس کی مختلف کتابیں ہیں، جتنی لٹریری بکس ہیں، ان سب کی تدریس ہو سکتی ہے، اور اس پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیوز بن سکتی ہیں۔ اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، صرف عربی زبان، جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ پھر عربی بول چال اس کے ضمن میں آ جاتا ہے، بول چال کی علیحدہ کلاسیں ہو سکتی ہیں، اس میں قواعد بتانا، پریکٹیکل کرنا۔ تو یہ ایک بہت ہی تفصیلی ٹاپک ہے۔ اسی طرح ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے فارسی زبان۔ فارسی زبان کی بہت اہمیت ہے۔ تفسیر، ترجمہ قرآن سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فارسی ترجمہ ہے، ایسے ہی تفسیر اور ان کی جو ہے وہ الفوظ الکبیر فارسی زبان میں ہے۔ وہ اصول تفسیر پر ایک بہترین کتاب ہے جو درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے۔ پھر جو صوفیہ اور علماء و مشائخ نے، امام غزالی جیسے اور بڑے بڑے جو شیخ سعدی جیسے، ان کی کتابیں فارسی میں ہیں۔ تو فارسی زبان کی بہت اہمیت ہے، فارسی زبان آپ سکھائیں۔ فارسی زبان کے حوالے سے ہمارا بھی سلسلہ چل رہا ہے، بہت سی ویڈیوز ہمارے قواعد زبان فارسی کے نام سے ایک کورس ہم نے ترتیب دیا ہے، جو ابھی چل رہا ہے، اور اس میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور باقاعدہ ایڈمیشن لے کر آپ وہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس وقت وہ ہمارا کورس اس کے 3 مرحلے ہیں، دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور ہمارے اس کورس کی 45 ویڈیو تو صرف قواعد کی ہیں، اس کے بعد تمارین وغیرہ کی ویڈیوز بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ آج کل تو ہماری لائیو کلاس بھی چل رہی ہے، آپ اس میں لائیو بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔
آگے ہم آتے ہیں جی تصوف و روحانیت. علم تصوف خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. علم تصوف کا تعارف، اس میں لکھی گئی کتابیں، عربی زبان میں لکھی گئی کتابیں، فارسی زبان میں لکھی گئی کتابیں، اردو زبان میں لکھی گئی کتابیں، پھر تصوف کی تاریخ ہے، پھر تصوف کے مختلف جو ہے وہ خانوادے ہیں، پھر تصوف کی اصطلاحات ہیں، تصوف کی کتب کے تراجم ہیں، مختلف جو اس کے مراحل ہیں. پھر ہر آدمی ہر سلسلے کے تصوف کے اپنے الگ کچھ اصطلاحات ہیں، تو اس حوالے سے ان کی تشریحات اور باقاعدہ ان کی تدریس کی جا سکتی ہے، ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں، اور یہ بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیوز بنتی ہیں. پھر اسی کے ضمن میں ایک الگ ٹاپک بنتا ہے تعارف مشائخ. اس میں قادریہ ہیں، چشتیہ ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، یہ تو بڑے ہیں. باقی جتنے بھی چھوٹے خانوادے ہیں، میری مراد یہ ہے کہ جو غیر مشہور ہیں اور جو مشہور ہیں سب کے، اور پھر ایک ایک جو ہے وہ شیخ کا تعارف، جو مشہور مشائخ ہیں ان پر بھی ایک ویڈیو بنتی ہے. ایسے ہی یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیوز بنتی ہیں. اور تعارف مشائخ جو ہے وہ تصوف و روحانیت سے ہٹ کر ایک الگ ٹاپک ہے، اور اسی ٹاپک پر اگر چینل بنے تو وہ بھی کئی سال تک جو ہے وہ رواں دوا رہے گا. اور جو ویڈیوز محفوظ ہو جائیں گی تو پھر اس پلیٹ فارم سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ مستفید ہوں گے. علم العروض اور فن شاعری کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں. ایک بہت وسیع سلسلہ ہے، اس میں علم العروض کی تدریس ہے، علم العروض کی کتابوں کا تعارف شامل ہے، عربی کتابیں، فارسی کتابیں، اردو کتابیں، کتنے رسائل اور کتب لکھے گئے ہیں. پھر اس کا پریکٹیکل لوگوں کو سکھانا ہے، علم العروض، علم الاوزان، علم القافیہ. پھر فن شاعری میں اور شعراء کا تعارف ہے، پھر عربی شعراء ہیں، فارسی شعراء ہیں، اردو شعراء ہیں. پھر اردو شعراء میں ایک ورائٹی ہے. ایسے ہی غالب پر آپ شروع ہوں گے تو الگ اس کی ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. اقبال پر شروع ہوں گے تو الگ ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. پھر اس میں کتابوں کے تعارف کے علاوہ، مختلف آرٹیکلز کے تعارف کے علاوہ، مختلف رسائل، میگزین نمبرز کے تعارف کے علاوہ آپ مختلف دانشوروں کے انٹرویوز کر سکتے ہیں ان شخصیات کے حوالے سے. جیسے بھی کسی شخصیت کا دن آتا ہے تو اس دن سے 2 دن پہلے آپ کسی شخصیت سے تعارف، اس شخصیت کے حوالے سے کسی اسکالر، کسی پروفیسر سے انٹرویو کر لیں. وہ انٹرویو اس موقع پر آپ اپلوڈ کر دیں. تو اس طرح نئی نسل یوٹیوب کے ذریعے بہت کچھ سیکھے گی. اور اس میں اس کے علاوہ تعارف علماء و خطبہ، علماء، قدیم علماء، جدید علماء، اور پھر ان کی شخصیات، ان کی خدمات، ہر ایک عالم کا تعارف وہ ایک ویڈیوز پر مشتمل ہونا چاہیے. پھر خطبہ ہیں، قدیم خطبہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو اس وقت موجود ہیں، تمام کا تعارف کروایا جا سکتا ہے. یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیوز اس طرح بنتی ہیں، ان کے مختلف انٹرویوز، پھر مختلف مواقع پر ان کے انٹرویوز. برتھ ڈے منانے کا ہمارے ہاں بڑا ہی ایک سلسلہ چل نکلا ہے. تو آپ علماء کی برتھ ڈے بھی اس طرح منا سکتے ہیں کہ ان کی برتھ ڈے کے موقع پر ان کا ایک انٹرویو آپ جو ہے وہ کریں، اور اس کی ویڈیوز اچھی طریقے سے ایڈٹ کر کے اپلوڈ کریں تاکہ لوگوں کو ان علماء کا، قدیم علماء کا بھی تعارف ہو، جدید علماء کا بھی تعارف ہو. پھر ان کی جو کتابیں ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، وہ سب لوگوں کے سامنے آئیں. ایک اور ٹاپک تعارف مزارات ہے. یہ تصوف کے ضمن میں آتا ہے لیکن یہ الگ ایک ٹاپک ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مشائخ کے، علماء کے بڑے بڑے مزارات ہیں قدیم و جدید، ایک مزار پر ایک ویڈیو بنتی ہے، اور خوبصورت ویڈیو بنتی ہے جس میں مزار کی مختلف ویڈیو کلپس بھی شامل ہوں، اور اس کی جو بلڈنگز ہیں مزار کی وہ بھی دکھائی گئی ہو، اور وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں یا موجود لوگ ہیں ان سے گفتگو بھی کی گئی ہو، اور اس طرح اس کی تعمیر کے حوالے سے معلومات ہوں. غرض جملہ معلومات جو اس سے تعلق رکھتی ہیں وہ اس میں شامل ہوں. ایک مزار کے حوالے سے ایک ویڈیو یا ایک سے زائد ویڈیوز بھی بن سکتی ہیں. پھر وہاں ان مزارات پہ جو آراس ہوتے ہیں، جو عرس کی محفل ہوتی ہیں، ان کے موقع پر بھی آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں. اور مختلف جو وہاں مزارات پر، عرسوں پر مختلف امور سر انجام دیے جاتے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی آپ بنا کے چینل پر صاحبان مزار اور سجادہ نشینان کی اجازت سے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی اچھا، اس میں فن تعمیر کی ضمنی معلومات بھی آ جائیں گی، اور اس میں جو ایک لگاؤ ہے لوگوں کا مزارات کے ساتھ، اور وہ چیزیں محفوظ ہو جائیں گی، تصویریں محفوظ ہو جائیں گی، بہت ساری معلومات محفوظ ہو جائیں گی، اور آپ نئی نسل کو یوٹیوب کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ معلومات فراہم کریں گے. اسی کے ضمن میں تعارف ہے مساجد. دنیا میں بہت ہی خوبصورت مساجد بنائی گئی ہیں. بادشاہی مسجد ہو یا پاکستان کی پرانی مساجد ہیں،
پھر مختلف دیگر ممالک میں بھی مساجد ہیں. تو تعارف مساجد، فیصل مسجد ہمارے ہاں اسلام آباد میں بہت ہی ایک منفرد مسجد ہے، اور اپنے رقبہ کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے، اور اپنی بلڈنگ کے لحاظ سے بھی بہت منفرد ہے. اگرچہ کچھ لوگوں کو ہر بلڈنگ پر کچھ نہ کچھ اعتراضات بھی ہوتے ہیں، تو ایسی ایک ایک مسجد جو ہزاروں نہیں لاکھوں مسجدیں ہیں، ایک ایک مسجد کا آپ تعارف کرا سکتے ہیں. پھر جتنی قدیم مسجدیں ہوں گی ان کے حوالے سے اور بہت سی معلومات ان کے ساتھ جڑی ہوں گی جو نئی نسل تک پہنچے گی، اور وہ انہیں دیکھیں گے اور اس سے وہ مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے. تعارف مدارس اسی کے ضمن میں آتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں مدارس ہیں، ایک ایک مدرسے کا اس میں تعارف ہو، اس کے محتمم کا تعارف ہو، اس کے مدرسین کا تعارف ہو، اس کی بلڈنگ کا تعارف ہو، اس کی لائبریری کا تعارف ہو، اس کے جو بھی اس مدرسہ سے متعلق چیزیں ہیں ان کے. ایک مدرسے پر ایک ویڈیو تو خواہ بنتی ہے، اور ایک سے زائد بھی ویڈیوز بن سکتی ہیں. پھر ان کی جو وہاں اساتذہ ہیں، وہاں جو محتمم ہیں، ان کے آپ انٹرویوز اگر لینا شروع کریں تو وہ ان کے ایک مدرسہ اور انٹرویوز کو شامل کریں تو 5 سے 6 10 تک بھی ویڈیوز بن سکتی ہیں. اور اس طرح یہ تعارف مدارس کا سلسلہ. پھر نئے سے نئے جو مدارس بن رہے ہیں ان کے اندر کیا خصوصیات ہیں، جدید دور کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ان میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، یا کون سے وہ مدارس ہیں جہاں قدیم طریقہ تدریس چل رہا ہے اور وہ بہت ہی مفید ہے، کون سے ایسے مدارس ہیں کہ جہاں جدید طریقہ تعلیم کو اپنایا جا رہا ہے اور اس میں سہولتیں طلباء کو دی جا رہی ہیں. طلباء کے انٹرویوز ہو سکتے ہیں، اپنے اساتذہ کے بارے میں انٹرویوز ہو سکتے ہیں، مدرسے کی بلڈنگز کے بارے میں انٹرویوز ہو سکتے ہیں، مسائل جو مدرسہ کے ہیں اس کے حوالے سے انٹرویوز طلباء کے ہو سکتے ہیں، اساتذہ کے ہو سکتے ہیں، جو انتظامیہ ان کے ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کئی ویڈیوز جو ہے وہ بن سکتی ہیں. علوم کے حوالے سے جو پہلے میں تفسیر اور اصول حدیث کا عرض کر چکا ہوں، اس کے ضمن میں سیرت النبی الگ پورا ایک ٹاپک ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کتاب لکھی گئی، ان کا تعارف ایک ایک ویڈیو پہ، ایک ایک کتاب کا تعارف ایک ایک ویڈیو. پھر اس میں مختلف سیرت کے جو گوشے ہیں ان کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، مختلف احادیث کو سامنے رکھ کے حضور کے اخلاق اور شمائل کے حوالے سے وہ ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں. شمائل ترمذی خوبصورت کتاب ہے، اس پر ہماری ویڈیوز کا سلسلہ اسی چینل پر جاری ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا اور اپنے رائے بھی دیجیے گا کہ اس کو مزید کیسے خوبصورت بنایا جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو اماکن ہیں، مختلف جگہ ہیں، ان کا جو ہے تعارف کرا جائے. ان کے مدینہ المنورہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ خندق ہے، جو معلومات بھی ہمیں سیرت النبی کے ضمن میں مل رہی ہیں وہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات ہیں، اس میں کچھ جو ہے لوگوں نے جھوٹ بھی شامل کرنا شروع کر دیا ہے، فراڈ اور ڈرامہ بازی بھی شروع ہو گئی ہے پیسے کمانے کے لیے. تو یہ پھر ایسی ہی سیرت النبی کے حوالے سے مختلف جو آپ کے گوشے ہیں، اس میں مختلف شخصیات، مختلف اساتذہ، اسکالرز، پروفیسر حضرات نے جو بھی سیرت النبی کے حوالے سے تحقیق کی ہے، ان کے مقالات پر ویڈیوز ہو سکتی ہیں، ان کے انٹرویوز پر ویڈیوز ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی پھیلا ہوا سلسلہ ہے سیرت النبی کا. اسی کے ساتھ علوم و فنون کی دنیا میں علم تجوید اور قرات کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہو سکتا ہے. اس میں علم تجوید کا تعارف، علم قرات کا تعارف، علم تجوید اور علم قرات پر مشتمل عربی، فارسی، اردو کتب کا تعارف، اور بڑے بڑے مجودین اور بڑے بڑے قراء کا تعارف، اور پھر اس ضمن میں ہونے والے حسن قرات کی جو محفلیں ہیں، تلاوت کی جو محفلیں ہیں، ان کا تعارف، ان کی ویڈیوز. پھر مقابلوں کے جو ایک سلسلے ہیں، مختلف جگہوں پہ حسن قرات کے مقابلے کیے گئے، مختلف قراء نے جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کے تعارف، ان کے انٹرویوز، ان کے حوالے سے جدید اسکالرز جو آ رہے ہیں ان کے انٹرویوز. علم قرات کو جدید دنیا میں پھیلانے کے لیے اور یوٹیوب پلیٹ فارم کے ذریعے غیر مسلموں تک قرآن مجید کو احسن انداز سے پہنچانے کے لیے کیا. پھر علم تجوید سکھانے کے حوالے سے ویڈیوز کا ایک سلسلہ ہو، ایک پورا ایک کورس ہو جو آپ کے اسی چینل پر چل رہا ہو. تو یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے. اب ہم آتے ہیں جی نعت گوئی کی طرف. نعت گوئی شاعری میں اگرچہ یہ فن شاعری اور شاعری سے منسلک جو ٹاپک اس میں آ سکتا ہے، لیکن نعت گوئی چونکہ ایک بہت بڑا موضوع ہے تو یہ الگ ایک چینل ہو سکتا ہے جس پہ نعت کی تاریخ ہو، عربی نعت کی تاریخ، فارسی نعت کی تاریخ، اردو نعت کی تاریخ، نعت پر لکھی گئی کتابیں، نعت پر لکھے گئے رسالے، نعتیہ مجموعوں، ہر نعتیہ مجموعے کا جو تعارف ہے وہ ایک ویڈیو بن سکتی ہے. جو نعت گو شعراء ہیں ان کے جو ہے وہ تعارف ان کا کیا جا سکتا ہے. پھر اسی ضمن میں ایک اور ٹاپک تعارف نعت خوانان ہے کہ ایک ایک نعت خوان کا انٹرویو ہو، اور کب انہوں نے نعت پڑھنا شروع کی، کیسے وہ
عوام کو نعت خوانی سے مستفید کرتے رہے اور کر رہے ہیں. تو ایسی نعت خوانوں کی اگر تعارف پر بھی اور ان کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ خود بجائے خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اب ہم آگے آتے ہیں جی مختلف علوم و فنون کا تعارف. یہ بھی علوم و فنون کے ضمن میں ہے کہ آپ علم صرف کا تعارف کروا رہے ہیں, علم نحو کا تعارف کرا رہے ہیں, علم بلاغت کا تعارف کروا رہے ہیں, علم بیان و بدیع کا تعارف کرا رہے ہیں, علم فقہ کا تعارف کرا رہے ہیں, علم اصول فقہ کا تعارف کرا رہے ہیں, علم حدیث کا, علم تفسیر کا, علم فلسفہ کا, علم منطق کا. ایسے ہی منطق اور فلسفہ کی تدریس کے لیے الگ ایک چینل ہو سکتا ہے, الگ ایک ٹاپک ہو سکتا ہے کہ اس چینل پہ صرف اور صرف منطق اور فلسفہ کی کتابوں کا تعارف ہو, اور بڑے بڑے جو منطقیین ہیں, فلاسفر گزرے ہیں, ان کا تعارف ہو, تاریخ فلسفہ اس میں بیان کی جائے, جتنی درس نظامی میں کتابیں شامل ہیں ان کی الگ الگ تدریس ہو, اس میں ایک ایک کتاب کی نہ جانے کتنی ویڈیوز بن جائیں گی, مدرسین کی آڈیو ہوں, ویڈیو ہوں, جو بھی اس میں وہ اپلوڈ کی جائے. تو یہ ایک الگ ہو سکتا ہے. پھر ہم آتے ہیں جی علم الاخلاق کی طرف. تو یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے. علم الاخلاق کی کتابوں کا تعارف ہو, اس میں ایک ایک کتاب کا تعارف ہو, اس کے ایک ایک موضوع کا تعارف ہو, اخلاق حمیدہ پہ کے موضوع جو موضوعات ہیں ان میں ایک ایک پر ویڈیو ہو. ایسی اخلاق ذمیمہ ہے, حسد ہے, نفاق ہے, تو ان پہ ایک ایک ویڈیو ہو. پھر معاشرے میں جو ہے وہ اخلاقی کمی کیوں ہو رہی ہے, اس پر مختلف اساتذہ, مختلف اسکالرز کے انٹرویوز شامل ہوں, مختلف جامعات کے جو مدرسین ہیں, مدارس کے جو مدرسین ہیں, وہ آج کل کی جو ہماری سماج کی اور معاشرے کی گرتی ہوئی اخلاقی حالت ہے اس پر ان کے انٹرویوز گاہے بگاہے شامل ہو. تو یہ بھی ایک ٹاپک علم الاخلاق کا بھی بہت ہی چل سکتا ہے. چینل کا آپ نام کوئی بھی دے سکتے ہیں, وہ اخلاق کے قریب ہو, اسلامک ایتھکس کر سکتے ہیں, ایتھکس کر سکتے ہیں, یا کچھ بھی اس کا آپ کوئی وہ انگریزی میں نام رکھنا چاہیں, اردو میں نام رکھنا چاہیں. جو ایسا ہی یہ ذہن میں رکھیں کہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں ہر کوئی آ رہا ہے اور آزادی سے آ رہا ہے, وہ کوئی کسی سے پوچھ کے نہیں آ رہا. جو آن کر رہا ہے اس کے سامنے اگر کوئی نیوڈیٹیز پھیلائی جا رہی ہے, ننگی تصویریں اس کے سامنے رکھی جا رہی ہیں, تو وہ اس کو دیکھے گا. اور اگر اچھی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں تو وہ اس کو دیکھے گا. اچھی چیزیں جتنی زیادہ آپ اور مؤثر انداز میں پیش کریں گے, جتنے خوبصورت انداز میں آپ پیش کریں گے, اتنا ہی اس کو لوگ دیکھنے والے پسند کریں گے. طبیعت جو انسان کی ہے وہ کبھی کڑوا پسند کرتی ہے, کبھی کھٹا پسند کرتی ہے, کبھی شیریں پسند کرتی ہے. تو جیسے اس میں ایک تلون ہے اور طبیعت میں اور مزاج میں, تو ایسے ہی رنگا رنگی یوٹیوب پر بھی ہونی چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دینی مدارس نے, ہمارے اسلامک اسکالرز نے, ہمارے روحانی پیشواؤں نے, مشائخ اور پیروں نے ابھی اس طرف توجہ نہیں دی. یہ درست ہے کہ مختلف مولوی حضرات, مختلف علماء, مختلف مدرسین, مختلف خطباء کے کلپس اور ان کی تقاریر کی ویڈیوز یوٹیوب پر آتی ہیں, لیکن وہ کوئی موضوعاتی سلسلہ نہیں ہے. کوئی کسی موقع پر کسی نے تقریر کی, اس کا کوئی آدھا سا کلپ آ گیا, کوئی کسی کے خلاف بات کی تو اس کا کلپ آ گیا, ایک نعت خان نے ایک عالم کی بے ادبی کی, گستاخی کی, تو وہ ویڈیو آ گئی, اور اس نے آگے سے کچھ جواب دیا, کچھ سمجھانے کی کوشش کی, وہ ویڈیوز آ گئی. اچھا اس میں وہ لگے ہوئے ہیں جی نعت خان ورسز مولوی, یا مولوی یا خطیب ورسز فلاں. تو اس طرح کی ویڈیوز تو آ رہی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف آ رہی ہیں. کوئی جو ہے وہ دیوبندی ہیں یا وہابی ہیں تو وہ اہل سنت و جماعت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اور وہ ویڈیوز آ رہی ہیں. تو وہ کوئی کورس نہیں ہے, وہ معذرت کے ساتھ وہ کوئی آپ اسلام کی اس طرح خدمت نہیں کر رہے, بلکہ وہ ایک تنقیدات میں آپ پڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو جو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم کچھ نہیں ہو, یو آر نتھنگ, اور آپ خود آل ان آل بننے کی آپ کوشش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ہی سچا ثابت کر رہے ہیں, دوسروں کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. تو یہ معذرت کے ساتھ اسلام کی خدمت نہیں ہے. یہ آپ نئی نسل کو اس طرح معلومات نہیں دے سکتے. میں ایسی ویڈیوز کا اور ایسے کلپس کا کوئی مکمل طور پر بھی انکار نہیں کر رہا, وہ اپنی جگہ پر مفید ہیں, وہ ہونے چاہیے, لیکن باقاعدہ کورسز جو ہیں وہ میں نے یہ آپ کو ٹاپک بتائے ہیں. پھر جو میں نے درس نظامی کی شروع میں بات کی, بہت ہی درس نظامی تو بہت ہی وسیع سلسلہ ہے, اور انشاءاللہ ہمارے اس چینل پہ آپ درس نظامی کا باقاعدہ ہم نے ایک پلے لسٹ بنا لی. اس میں ابھی فارسی زبان کی تدریس چل رہی ہے, اور شمال ترمذی یہ سیرت اور حدیث کے حوالے سے یہ ہو گیا. تو باقی بھی درس نظامی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم جو کچھ بھی تدریس کریں گے وہ بھی براہ راست ویڈیوز کی شکل میں آئے گی, اور جو ہم کتابوں کا تعارف کرائیں گے, علوم و فنون کا تعارف کروائیں گے, وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے اس چینل پر. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اور کمنٹ باکس میں
اپنے تاثرات ضرور دیجیے۔ تو درس نظامی کی کتب کا تعارف ہے وہ الگ ویڈیوز کا سلسلہ ہو سکتا ہے، مصنفین کا تعارف ہے، پھر مصنفین کی دوسری جو تالیفات و تصنیفات ہیں ان کا الگ ایک تعارف ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں ظاہری طور پر تقریباً 30 ٹاپک اور باطنی طور پر یعنی اگر غور کیے جائے تو 30 کے اندر کچھ اور بھی چھپی ہوئی ٹاپکس ہوں گے جو خود بخود آپ کو میری گفتگو سے مل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔